بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ خوبصورتی کی تعریف کریں تو آپ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے ریجن میں اس کو خوبصورت کہا جاتا ہے، جس کا ناک و نستواں، آنکھیں بڑی، ہونٹ باریک اور کشادہ پیشانی ہو۔ جبکہ اگر آپ افریقہ میں جائیں تو موٹے ہونٹ، چوڑا دہانہ اور آبنوسی رنگت خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی ایک پسندیدہ ڈش بتائیں تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ ہمارے خطے کا کھانا یورپ میں تیز مسالوں کی وجہ سے پسند نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح شادی لو میرج اچھی ہے یا ارینج میرج، اس کا تعلق تہذیبی اقدار سے ہے کہ معاشرے میں کس شادی کا رجحان ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ارینج میرج کا رجحان زیادہ ہے، کیونکہ اس میں خاندان کی مرضی اور خوشی شامل ہوتی ہے۔ اس شادی کے نبھ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی شادی کے پہلے 2-3 سال مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ دو مختلف مزاج، فطری اور عادات کے دو افراد اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں اختلاف ہونا قدرتی امر ہے۔ اگر ارینج میرج ہو تو گھر کے بڑے اختلافات کو سلجھانے میں مدد کرتے ہیں، لیکن اگر لو میرج ہو تو گھر کے بڑے کم ہی دخل دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو ارینج میرج ہی بہترین شادی ہے۔ اگرچہ اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن بظاہر کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس کے برعکس پسند کی شادی کے بعد کی صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے۔ جو پسند کی شادی کر پاتا ہے اور بعد میں کچھ عادات جان پاتا ہے، وہ الجھ جاتا ہے۔ ایک لڑکی بہت اچھا لباس پہنتی تھی، عمدہ خوشبو، میک اپ، نیل پالش، لڑکے کو پسند آ گئی، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب بیوی نے ایسے کپڑے، خوشبو اور میک اپ مانگا تو ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ سب فری کا نہیں تھا، یہ ابا جی کے پیسوں سے آتا تھا، جو اب شوہر کی جیب سے آئے گا۔ شادی سے پہلے سجی بنی لڑکی کالج یا آفس میں چند گھنٹوں کے لیے نظر آتی تھی۔ شادی کے بعد نہار منہ، بغیر دانت صاف کیے، بغیر ہیئر اسٹائل کے اور شکن آلود کپڑوں میں نظر آتی ہے، یعنی سر جھاڑ منہ پھاڑ، تو تمام خوشگن خیالات اڑن چھو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈیٹ پر فاسٹ فوڈ یا چائنیز کھاتے ہوئے چھری کانٹے کی مہارت، نیپکن کا نفیس استعمال، مشروب جرعہ پیتے سب کچھ حسین لگتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہی لڑکی آپ کے ساتھ دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر جب دال، ساگ، بھنڈی، توری روٹی کے ساتھ کھاتی ہے، دال چاولوں پر ڈال کر انگلی سے اچار کی پھانک توڑتی ہے اور استعمال شدہ برتن سمیٹتی ہے، تو وہی لڑکی اتنی حسین نہیں لگتی۔ وہی لڑکی شادی سے پہلے جب اپنے گھر کے معاملات لڑکے سے ڈسکس کرتی ہے، اپنی بھابھی یا سہیلی یا بھائی بہن کا گلہ کرتی ہے، تو لڑکا فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے قابل اعتماد سمجھا گیا اور صاحب الرائے بھی۔ لیکن جب وہی لڑکی شادی کے بعد نند، ساس، دیور جیٹھ یا دیورانی جیٹھانی کا قصہ شوہر نامدار کو سناتی ہے تو شوہر نامدار زچ ہو جاتے ہیں اور رائے دینے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ انتہائی صورتحال میں بیگم کی خاطر خواہ تواضع بھی فرماتے ہیں۔ اب وہی لڑکی جمائی بھی لے گی اور ڈکار بھی، سر بھی کھجائے گی، لیکن وہی لڑکی وہی ہے، لڑکا بھی وہی ہے، بس معروضی حالات کی تبدیلی سے جذبات بدل جاتے ہیں اور ترجیحات بھی۔ اگر لڑکا اس سب کی توقع نہیں کر رہا تھا تو دراصل وہ شادی نہیں، احمقوں کی جنت کا خواہش مند تھا۔ اسی طرح اگر لڑکی اسی خوابناک پھولوں کے ہنڈولے میں جھولنے کے خواب دیکھ رہی تھی تو وہ بھی احمقوں کی سردار ہی تھی۔